اس اسلامی منظر نامے پر یا اس مسئلے پر گزارش کر رہا ہوں. آج کی محفل، آج کی عالمی مشاعرے کی صدر عالی وقار محترم تنویر صاحب جو ایک عرصہ دراز سے اردو ادب کی مختلف اصناف میں اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں. کوئی رسالہ ایسا نہیں، کوئی اخبار ایسا نہیں جس میں تخلیقات شاید نہ ہوتی ہے. ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا ہو، جہاں جہاں اردو ادب لکھا پڑھا جاتا ہے. میں انتہائی کہ وہ اپنا کلام بھی پیش کریں، اسلامیہ کلمات بھی پیش کریں اور دعائیہ کلمات بھی پیش کرتے ہوئے. بہت بہت شکریہ وفا نقوی صاحب، آپ کی نظامت اور کمال بھائی کی نظامت دونوں ہی درجہ کمال پر پہنچ گئی تھی ماشاء اللہ. اور بہت اچھا مشاعرہ ہوا اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. ساغر صاحب تشریف نہیں لائے تو وہ بھی شعر پڑھ رہے تھے نا کہ ساغر بھی نہیں ہے، ساغر سب نظر نہیں آئے، لیکن بہرحال یہ انہیں کے سے مشاعرہ ہو رہا ہے اور آپ دونوں نے بہت اچھی نظامت کی اور سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں. تو بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں اردو زبان و ادب کی خدمت کرنے کا موقع دے اور ہماری دین و دنیا کے بھلائی عطا فرمائے. تو پہلے میں 2 اشعار پیش کر رہا ہوں، قطع ہے، یہ سماعت فرمائیے. فرعون کی جو پیروی کرتے ہیں دہر میں، فرعون کی جو پیروی کرتے ہیں دہر میں، اے پھول ان پہ گوشہ جنت حرام ہے. فرعون کی جو پیروی کرتے ہیں دہر میں، اے پھول ان پہ گوشہ جنت حرام ہے. ظالم جو خون بہاتے ہیں خوب اس کو جان لیں، ظالم جو خون بہاتے ہیں خوب اس کو جان لیں، وہ ذوالجلال اور وہی ذوانتقام ہے، وہ ذوالجلال اور وہی ذوانتقام ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، سورہ آل عمران آیت نمبر 4. واللہ عزیز ذو انتقام. تو یہ 2 اشعار اور اب ایک غزل پیش کر رہا ہوں 7 اشعار کی، سماعت فرمائیے. حسن بخشا ہے اس مصور نے کارگاہ جہان فانی کو، حسن بخشا ہے اس مصور نے کارگاہ جہان فانی کو، دلکشی دل ربائی اس نے دی اپنے قدرت کی ہر نشانی کو. حسن بخشا ہے اس مصور نے کارگاہ جہان فانی کو، دلکشی دل ربائی اس نے دی اپنے قدرت کی ہر نشانی کو. اور شکل انسان کی ہے بدل جاتی ہے بڑھاپے میں یہ عجب عالم، شکل انسان کی ہے بدل جاتی ہے بڑھاپے میں یہ عجب عالم، آئینہ دیکھتے ہی دل تڑپا دی صدائے عبث جوانی کو. سب بڑی آتا ہے جی. شکل انسان کی ہے بدل جاتی ہے بڑھاپے میں یہ عجب عالم، آئینہ دیکھتے ہی دل تڑپا دی صدائے عبث جوانی کو. اور شاخ پر جو کھلا گلے تازہ دیکھ کر اس کو رو پڑی شبنم، شاخ پر جو کھلا گلے تازہ دیکھ کر اس کو رو پڑی شبنم، کتنا ناپائیدار یہ قصہ پھر بھی زینت ملی کہانی کو. شاخ پر جو کھلا گلے تازہ دیکھ کر اس کو رو پڑی شبنم، اس کے حسن تعلیل کہتے ہیں تو جانتے ہوں گے آپ لوگ. شاخ پر جو کھلا گلے تازہ دیکھ کر اس کو رو پڑی شبنم، کتنا ناپائیدار یہ قصہ پھر بھی زینت ملی کہانی کو. اور اس بصارت پہ ناز مت کرنا اس پہ گہرا حجاب حاوی ہے، اس بصارت پہ ناز مت کرنا اس پہ گہرا حجاب حاوی ہے، کھا کے غش گر گئے کلیم حق وہ نہ سمجھے تھے لنترانی کو. اس بصارت پہ ناز مت کرنا اس پہ گہرا حجاب حاوی ہے، کھا کے غش گر گئے کلیم حق وہ نہ سمجھے تھے لنترانی کو. آیت ہے قرآن پاک کی نا.
رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی، لن ترانی کا مطلب عربی میں ہے کیا تنوین دیتی کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، لن ترانی۔ اردو میں لن ترانی محاورے دوسرے معنی استعمال ہونے لگا ہے، اپنے لن ترانی کچھ اور مطلب لیتے ہیں اردو میں، لیکن عربی جو قرآن پاک میں ہے وہ ہے رب ارنی انظر الیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لن ترانی کا مطلب ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ اقبال نے بھی کہا نا صدائے لن ترانی سن کے اے اقبال میں چپ ہوں، تقاضوں کی کہاں طاقت مجھ فرقت کے بارے میں۔ تو لن ترانی اسی معنی میں ہے کہ اس بصارت پہ ناز مت کرنا، اس پہ گہرا حجاب حاوی ہے، کھا کے قش گر گئے کلیم حق، وہ نہ سمجھے تھے لن ترانی کو، مطلب اصرار کرتے رہنا۔ اور لشکر شام تجھ کو کیا سوجھی، تو نے ڈھایا تھا کیوں ستم اتنا، تلبی ہے۔ لشکر شام تجھ کو کیا سوجھی، تو نے ڈھایا تھا کیوں ستم اتنا، دشت کربل میں ننھے بچوں کو تو نے ترسا دیا تھا پانی کو۔ لشکر شام تجھ کو کیا سوجھی، تو نے ڈھایا تھا کیوں ستم اتنا، دشت کربل میں ننھے بچوں کو تو نے ترسا دیا تھا پانی کو۔ اور سارا مقطع شعر ہے۔ بہتے جاتے ہیں انگنت اس میں، بہتے جاتے ہیں انگنت اس میں، سلسلہ جاری آمد و شد کا۔ سیل زمانہ بہتے جاتے ہیں انگنت اس میں، سلسلہ جاری آمد و شد کا، وقت سیل رواں بنا ہر دم، کس نے بخشی بقا روانی کو۔ سیل زمانہ بہتا جا رہا ہے، کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ بہتے جاتے ہیں انگنت اس میں، سلسلہ جاری آمد و شد کا، وقت سیل رواں بنا ہر دم، کس نے بخشی بقا روانی کو۔ اور مقطع ہے پھول ردب اللساں ہے گلشن میں، غور اس پر کرو اسے سمجھو۔ پھول ردب اللساں ہے گلشن میں، غور اس پر کرو اسے سمجھو۔ خون دل اور جگر کا لازم ہے اس حدیقے کی باغبانی کو۔ آداب پھول ردب اللساں ہے گلشن میں، غور اس پر کرو اسے سمجھو۔ خون دل اور جگر کا لازم ہے اس حدیقے کی باغبانی کو۔ حسن بخشا ہے اس مصور نے کارگاہ جہان فانی کو، دلکشی دل ربائی اس نے دی اپنی قدرت کی ہر نشانی کو۔ شاخ پر جو کھلا گلے تازہ، دیکھ کر اس کو رو پڑی شبنم، کتنا ناپائیدار یہ قصہ پھر بھی زینت ملی کہانی کو۔ جی ماشاء اللہ پھول کا تخلص بڑا خوبصورت استعمال کرتے ہیں، ہاں یہ اصل میں پھول کا تخلصی کہانی ہے۔ بتاؤں کہ ہماری نانی کا رکھا ہوا تھا، بچپن عرفیت تھی میری، اور میں نے 8-9 سال کی عمر میں جب لکھنا شروع کیا اور چھپنے بھی لگا تو میں 10 سال 12 سال تک لکھتا رہا اسی نام سے، اور پھول میں نے تخلص رکھ لیا۔ ظاہر اس وقت بچپن میں تو خیال نہیں تھا نا۔ بعد میں لوگوں نے ایک شاعر تھے انتقال کر گئے پاکستان میں، باسط عظیم صاحب، تو انہوں نے اعتراض کیا 10-12 سال کے بعد، صدر کراچی کا واقعہ سناتا ہوں، تو کہنے لگے یار یہ کیا تخلص رکھا، بدلو یار یہ عجیب سا لگتا ہے پھول، آپ اس کو بدلیں۔ ہاں تو میں نے کہا کہ دیکھیے باسط صاحب بات یہ ہے کہ میں 10-12 سال سے اسی نام سے لکھ رہا ہوں، اب اگر میں بدلوں گا تو ظاہر مسئلہ پیدا ہوگا۔ تو کہنے لگے یار غالب نے بھی تو بدلا تھا۔ میں کہا غالب نے تو بدلا تھا لیکن ان کا نام تھا اسد اللہ خان غالب، اسد ان کے نام میں شامل تھا، اس لیے وہ اسد اور غالب دونوں۔ لیکن میں اگر بدلوں گا، ہٹا دوں گا اس کو، تو کس کو پتہ چلے گا کہ یہ پھول صاحب اور دوسرے کون ہیں۔ تو پھر میں نے احسار کرتے رہے، مانے نہیں وہ، تو مجھے پھر ایک قطعہ میں نے پیش کیا۔ میں نے کہا دیکھیے باسط عظیم نام تھا ان کا، تو میں نے کہا ایک قطعہ سن لیجیے پہلے، پھر آپ کچھ کہیے گا۔ تو کہنے لگے اچھا سنائیں، وہ ناراض ہو رہے تھے۔ تو میں نے پھر وہ قطعہ پیش کیا کہ اگر سمجھنا ہے تجھ کو سخنوری کا مزاج، اگر سمجھنا ہے تجھ کو سخنوری کا مزاج، گلوں کا رنگ و خرام نسیم پیدا کر، گلوں کا رنگ و خرام نسیم پیدا کر،
اور عظیم نام پہ عظمت کا انحصار نہیں، عظیم نام پہ عظمت کا انحصار نہیں، عظیم جب ہے کہ فن بھی عظیم پیدا کر۔ تو وہ ناراض ہو گئے، ان کا اصل من تخلص عظیم تھا۔ میں نے کہا میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے عظیم لفظ کے معنی تو وہ ذرا کہنے کے مطلب ناگوار ہو ان کو کہ ان کی بات نہیں مانی۔ تو خیر اب تو اتنے تقریباً 60 سال سے زیادہ ہو گئے، تو اب کیا تخلص بدلوں گا؟ ٹھیک ہے چلنے دیں، ہندی کا لفظ کو فرق نہیں۔ کہنے کہ پھول کے بجائے آپ گل رکھ لیتے۔ میں نے کہا وہ فارسی ہے، وہ ہندی کا لفظ ہے، لیکن اردو میں استعمال تو ہو رہا ہے نا۔ اب نانی کا رکھا ہوا نام میں اتنا لکھ چکا ہوں، اب کیا بدلوں اس کو؟ ہے کہ نہیں؟ جی جی بہت شکریہ بس۔ چلیے آخر میں بس دعا کر لیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔